بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، GB9 نیوز کے پروگرام آگاہی اور آپ کا میزبان منظور اختر۔ آج ایک دفعہ پھر ہم گرین ٹورزم، فائنانس بل اور بجٹ اجلاس میں GB کے مختلف حلقوں کو جو نظر انداز کیا گیا، اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے نامی گرامی شخصیات، مرد حضور جناب آغالی رضوی صاحب، گلگت بلتستان عوامی تحریک کے سرپرست اعلیٰ ہے شیخ احمد ترابی صاحب، اور اس تحریک کے چیئرمین ہے وزیر حسنین رضا۔ اور اگر میں کہوں تو یہ سارے گلگت بلتستان عوامی تحریک کے ممبران ہیں، تو ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شیخ صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں کہ گرین ٹورزم، اس پہ پورے دلی کے عوام سراپا احتجاج ہے جی اور پھر سب سے پہلے اس میں احتجاج کی بنیاد جو ہے نا وہ آپ نے ڈالی، جی اردین سے شروع کیا کیونکہ آپ کا تعلق تو اردین سے ہے، اور پھر وہاں سٹی پارک میں جو ہوا تھا، جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا کے سامنے میڈیا کے ذریعے بھی آ گیا، احتجاج کیا۔ آغاز صاحب اس پہ سرپرستی کر رہے تھے، ہمارے وزیر صاحب تھے، ہم مطلب سارے تھے، عوام تھے۔ ادھر جا کے جو بنیادی گرین ٹورزم والوں نے لگائی تھی وہ گرا دیا۔ جی تو کیا تھا یہ گرین ٹورزم، کیا ہے، کیوں اس طرح کی نوبت پیش آئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور سرپرست اعلیٰ جناب آغالی رضوی صاحب، عوامی تحریک کے سرپرست اور عوامی تحریک کے چیئرمین وزیر حسنین صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے میں، اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں حاجی منظور جلتر صاحب، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ نے سوالات جو گرین ٹورزم کے حوالے سے ہمارے سٹی پارک، جس کا میں خود اسٹیک ہولڈر ہوں، تو سٹی پارک کے حوالے سے جو گرین ٹورزم کے حوالے سے عوام کے درمیان یہ تھا کہ ایک کمپنی ہے، وہ کمپنی جو جس ادارے سے بھی تعلق رہتا ہم اسے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن عوام سراپا احتجاج اس لیے ہوئے ہیں کہ عوامی ملکیتی زمینوں پر جو بھی ناجائز قبضہ کریں گے، ہم اوائل سے یہ اعلان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عوامی ملکیت زمین پر کسی کو قبضہ کرنے نہیں دیں گے۔ اور جو سٹی پارک ہے یہ اولین عوام کی ملکیتی زمین ہے، یہ گورنمنٹ کو لیز پہ دیا ہوا تھا 40 سال کے لیے۔ تو اس گورنمنٹ کو دیا ہوا تھا یا کسی یعنی فارس والوں کو دیا ہوا تھا 40 سال کے لیے، تو 40 سال کی اس ایگریمنٹ کو جو ختم ہوگی 20 سال ہو گئے ہیں۔ اب فارس والوں کے ساتھ ہمارا آلریڈی کیس چل رہے ہیں پہلے سے ہی۔ اس کے بعد یہ جو کمپنی جو آ رہے ہیں، یہ جو کمپنی انہوں نے جو نا ہمارے جو اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیے بغیر، چونکہ اطمینان اس لیے لینا ہوتا تھا کہ ہمیں جو بھی ہو، چاہے گورنمنٹ ہو چاہے یہ کمپنی یا کوئی اور ہو، تو ہم اپنی زمین کو کسی کے حوالے کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم اپنی زمین کو اپنے پاس ہی رکھنا چاہتے ہیں، عوام کے پاس ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا اور گورنمنٹ یعنی فارس والوں کے ساتھ ہمارے پہلے بھی ڈیبیٹ ہو رہے ہیں اور کیس چل رہے ہیں اور بات چیت ہمارے سرکردگان اور ماہدین کے درمیان ہے۔ احتجاج تو میں زیادہ تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا۔ احتجاج کی نوبت یا اس لیے بھی یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ ہم بغیر پوچھے بغیر ایک کمپنی آگے، نامعلوم کمپنی آگے ہیں، یا کوئی ایک گروہ ہے، ایک ٹولہ ہے جس کا سربراہ ارسلان نامی کوئی بندہ ہے، تو وہ آ کے ہماری ملکیتی زمین پہ انہوں نے سنگ بنیاد رکھے۔ سامنے ارسلان کا نام آیا، بندہ نہیں ہے، اور یہ کمپنی کہاں سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن اگر پتہ بھی ہو یہ کوئی کمپنی فلان ادارہ ہے، فلان کمپنی پتہ بھی ہو، تب بھی ہم نے اس کو وہاں پہ ٹکنے نہیں دینا تھا، نہ قدم جمانے دینا تھا۔ اس لیے ہمیں پتہ چلا وہاں پہ فارس والوں کے ساتھ GB گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے، ان کو دے دیا ہے، تو وہاں پہ کام کرنا شروع کیا تو عوام معاہدے سے یاد آیا کہ ہمارے نالج میں جو بات آئی ہے کہ آپ لوگوں نے اس کے بعد، اس احتجاج کے بعد آپ کے سرکردوں نے یا بشمول آپ کوئی انتظامیہ کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے، بالکل جھوٹ پر مبنی ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ اور جو ہمارے جو عوامی تحریک میں جو آخری جو پریس کانفرنس کیا تھا، جو میں غریب خانے میں جو میٹنگ ہوئے، اس کے بعد ہم نے باہر پریس کانفرنس کے ذریعے ایک قرارداد بھی ہم نے لکھے،
اس کے بعد اور کوئی قرارداد ان کے پاس گورنمنٹ کے پاس گیا ہے، نہ فارس والوں کے پاس گیا، نہ کسی اور ادارے کے پاس گئے ہیں، نہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ۔ مطلب آپ کے کہنے کا مطلب مین مطلب یہ ہے کہ کوئی مطلب اگر ہوا بھی ہے تو یہ عوام کے نالج میں نہیں ہے، وہ فیک ہے، ہاں وہ فیک یہی ہے، ہے، ہاں۔ ٹھیک ہے، اس کو غلط تصور کیا جائے۔ ہولڈنگ کے عمائدین کے لالچ میں بالکل بھی نہیں ہے، سرقدام کے لالچ میں بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی شیخ صاحب، ہم غالِ رضوی جسے عوام نے مرد عہد کا لقب دیا ہے، ہر ایشو پہ بابنگ بتحل کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے شگر ہے، چاہے گھرما ہے، چاہے گلی، جہاں بھی عوامی ایشوز نظر آتے ہیں بابنگ بتحل کھڑا ہو جاتے ہیں، اس شخصیت کو ہم۔ تو میں یہاں پہ سب کو زحمت دینے سے پہلے میں یہاں پہ آپ کے چینل کے توسط سے میں خصوصاً اردن کی عوام جو اس احتجاج میں بھرپور شرکت کیے ہیں، 2 سے 2,500 بندے وہاں پہ جمع، میں ان تمام جوانوں اور عمائدین اور سرکردان کا اسے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ زبردست۔ تو آغا صاحب آپ سے کوشچن ہے کہ آپ کے اندر جو جذبہ ہے، ابھی سٹی پارک کا جو ابھی شیخ صاحب نے ذکر کیا، آپ کے گھر کا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کے گھر کا ہی مسئلہ ہے، ایک حساب سے لے جو یہ علاقہ ہے یہ آپ کا گھر ہے، لیکن اس کے علاوہ میں نے دیکھا آپ ہر اس ایشو پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو ہسپتال میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو کوئی دوائی نہ ملنے پہ مسئلہ ہوتا ہے، مطلب ہائی لیول سے لے کے لوور تک آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی گرین ٹورزم کے ایشو میں بھی آپ برملا جو ہے نا احتجاج کرتے نظر آتے ہیں، آپ نے بابنگ بتحل ہر فورم پہ کہا ہم ان کو یہاں ٹکنے نہیں دیں گے، تو کیا مسئلہ ہے ان گرین ٹورزم سے، کیا مسئلہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹکنے نہیں دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم علامہ شیخ احمد ترابی صاحب نے اس کی بڑی مختصر گفتگو کی ہے، انشاءاللہ عوامی تحریک کے چیئرمین بھی یہاں پہ ہے، حسنین رضا ہے، گفتگو کریں گے، اور آپ کا بھی شکریہ کہ اس پروگرام کے توسط سے جو ہے عوام تک اور جہاں پہنچنا چاہیے ہماری آواز آپ وسیلہ بنا ہے، انشاءاللہ خدا آپ کو سلامت رکھے اور مزید توفیقات دے دے۔ یقیناً یہاں پہ دیکھیں گے تو پورے جی بی کے حوالے سے 2 ایشوز ہیں، ٹھیک ہے نا جی جس پہ دونوں پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے بڑے بڑے چیلنجز، صحیح، ٹھیک، اور ایک ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے مسائل۔ بڑے بڑے چیلنجز کو نامعلوم طریقے سے احساس کیے بغیر، محسوس دلائے بغیر ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پہلے چھوٹے مسائل کو کریٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پری پلان ہے۔ جی جی، تو ہمیں چھوٹے مسائل کو بھی دیکھنا ہے اور چھوٹے مسائل سے ہی ہم بڑے مسائل تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ جو ہمارے اندر ہو رہی ہے جناب علی، بجلی کی کمی ہے، ہمارے جناب علی پانی کا مسئلہ ہے، ہمارے سکول کا مسئلہ ہے، ہمارے کالجز کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ، صحت کے مسائل ہے، زراعت کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان چیزوں کو انہوں نے، گورنمنٹ کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے نمائندوں کے مسائل ہیں، اسمبلی کے مسائل ہیں، کابینہ کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیزیں ان کو ہم چھوٹا نہ لے لیں، یہ معمولی مسائل نہیں ہے، ان میں ہمیں پھنسا کے کوئی بڑا جو ہے کام کرنے کے لیے کام لینا چاہتے ہیں، کوئی کام لینا چاہ رہے، ٹھیک۔ تو جناب علی، یہ سلسلہ گرین ٹوریزم کا سلسلہ ابھی تازہ نہیں ہے، یہ اس وقت سے شروع ہے جب پیپلز پارٹی کے دور میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو معطل کیا، ٹھیک، وہاں سے شروع ہوا ہے، ٹھیک ٹھیک، ہمارے زمینوں پہ قبضہ وہاں سے شروع ہوا ہے، پہلے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو معطل کیا، پھر اس کے بعد آتے ہیں جناب علی 84 85 86 کے دور میں ہمارے نوٹو رول کو بھی انہوں نے ختم کیا، ٹھیک ہے نہیں، ہاں، پھر انہیں کی حکومت میں، وہی ہے نا، انہیں کی حکومت میں یہ سلسلہ رہا۔ پہلے ہماری جو ملکیت کا جو قانون تھا اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو ختم کیا، پھر جو ہمیں تھوڑا ایشو مل رہا تھا کہ ہم زمین ہم خود آباد کریں، ٹھیک ہے نا، نوٹو رول کو ختم کر دیا، ختم کیا، ٹھیک، اور اس وقت سے آج تک کوئی بھی لینڈ جو ہے جناب علی جسے ہم کیا کہتے ہیں محفوظ نہیں رہا، افراتفری ہو گئی،
تو ابھی تو حکومت قبضہ کر رہی چھینا چھپٹی جسے ہے، اس کہیں عوام وقت سے لے کر جس کے پاس پیسے تھے طاقت کے ذریعے سے زمین قبضہ ہوتا تھا. ٹھیک. ابھی آپ دیکھیں چراگاہ تو موجود ہیں، چند لوگوں کا قبضہ ہے. چلو حکومت کے پاس نہیں ہے لیکن علاقے کے وڈیروں کے پاس تو ہے. صحیح. یار یہ کیا انصاف ہے؟ ایک گاؤں کا ایک چراگاہ ہے، گاؤں بھی ایک ہے، چراگاہ بھی ایک ہے، مشترکات میں سے، لیکن اسی چراگاہ پہ اسی گاؤں کے وڈیرے ہزاروں کنال لیے ہوئے ہیں اور غریب کے ایک کنال بھی نہیں ہے. جناب علی، یہ چھوٹے مسائل ہمیں اندر پھنسانے کے لیے شروع سے یہ کام چلا رہا ہے. ٹھیک. اب یہ دیکھیں نا، کچھ لوگوں کو زمین دے کے فیسلیٹیٹ کر کے ان کو چپ کرایا گیا. اب جن کو زمین ملے ہیں وہ ابھی خاموش ہیں. ٹھیک. کچھ لوگوں کو اسمبلی میں لا کے کچھ مراعات دے کے ان کو خاموش کرایا گیا. کچھ لوگوں کو ادارہ جات میں دوسرے اداروں میں جناب علی تھوڑا فیسلٹیز دے کے، گاڑی دے کے، کرسی دے کے ان کو پھنسایا گیا. ٹھیک ہے نہیں. حتیٰ کہ میں یہ کہوں گا کہ جی بی میں رجیم چینجنگ ہوئی ہے، گلبر صاحب کو اور مہدی شاہ صاحب کو لا کے اوپر رکھا گیا ہے، تو ان کا بھی کوئی مقصد ہے. صحیح. ہاں، ان کو یہاں پھنسا کے ان کے ذریعے سے قانون سازی کر کے، ان کے ذریعے سے پریشر لگا کے، ان کے ذریعے سے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. ہاں ٹھیک. ہاں یہ ایک پری پلان کے تحت ابھی تک کرنا چاہتے. لفظ چاہتے میں آغا صاحب مطلب کوئی مطلب اس کا کوئی آؤٹ پٹ تو نہیں ہے. چاہتے ہیں مطلب کیا نہیں ہے، گراؤنڈ پہ کچھ نظر نہیں آ رہا. تو یہ کب چاہنے میں اور کرنے میں بہت بڑا فرق ہے. نہیں یہ دیکھیں نا، چاہتے ہیں اور وہ آرام آرام سے شروع ہو چکا ہے. ٹھیک. ایک تو آپ دیکھیں گے منرلز اور مائننگ پہ پابندی لگی ہے. کیا مطلب دوسرے تمام علاقے کے ڈون کے لوگوں کو لیز پہ دیا ہوا ہے. بالکل. ہمیں کیوں نہیں دیتا ہے؟ یہ اسی گورنمنٹ کے ذریعے سے ہوا ہے. نہیں آپ دیکھیں کہہ نا، رہے کہ ہمیں کیوں نہیں دیتا، تو وہ کہتا ہے جی کوئی ادھر لینے والا نہیں. کیوں نہیں ہے لینے والا؟ بہت سارے اس علاقے کے لوگ لینے والے ہیں نا. اور کون ہے یار؟ ہم تو یہاں سے لے جا کے ہم یہ بھی کہتے ہیں میں اس کردو کا ہوں تو میں شیگر جا کے کیوں لیز لے. صحیح. جس گاؤں کا ہے اس گاؤں والوں کا حقوق ہے. صحیح. ان کو لیز پہ دے دیں، گاؤں والے جائیں انویسٹر تلاش کر کے وہ خود وہاں پہ. آغا صاحب ایک اور ایشو بھی ہے گرین ٹورزم پہ. شیخ صاحب نے بات کی، آپ نے بھی تفصیلاً گفتگو کی. پھر ہم یادگار پہ آپ بیٹھے ہیں، وزیر بیٹھے ہیں، شیخ صاحب بیٹھے، 35 دن آپ نے احتجاج کیا، لیکن پھر اس کا بھی رزلٹ کوئی آؤٹ پٹ نہیں آیا. فائنانس بل وہی کا وہی کھڑے ہیں، آج بھی لوگ بھگت رہے ہیں. بجلی بلوں میں اضافہ ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا. ٹھیک ہے نا، فائنانس بل جو ہے ابھی دیکھیں ہمیں اس میں پھنسائے گا. ٹھیک، ہمیں فائنانس بل میں پھنسائے گا. یہ گورنمنٹ نے ایشو کریٹ کیا ہے فائنانس بل کا. ٹھیک ہے، ٹیکس کے نام پہ لینا ان کی وہ نہیں تھی جناب علی، طاقت نہیں تھی. تو مختلف ایشوز پہ ریونیو کے نام سے جناب علی یہاں سے چیزوں کو وہ کر رہا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ اس سے پہلے بھی لے کے جا رہے ہیں. سوس بارڈر کے تمام ریونیو کون لے کے جا رہا ہے؟ کیٹو کے تمام ریالٹیز کون لے کے جا رہا ہے؟ ٹورزم میں جتنے بھی آپ کے انکم ہے کون لے کے جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ان سے توجہ ہٹانے کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں. ہم ان میں پھنسیں گے نا. ہم اس میں پھنسے گا کہ یار مجھے اسٹمپ پہ 200 نہیں تھا 1500 کیا ہے تو میں اس پہ لڑوں گا. ٹھیک، ہمیں اس میں پھنسا کے بڑے بڑے جو آپ وہ منرلز پہ دیکھیں یہاں کے لوگوں کے لیے کتنا ٹیکس رکھا ہے، ریونیو وہ فیس رکھا ہے، اور باہر سے آنے والے کیٹو سر کرنے والوں کو کتنا رکھا ہے. زمین و آسمان کا فرق. اچھا آغا صاحب یہ بتائیں کہ اس پہ آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ ابھی عوامی تحریک کا مطلب کمی کے لیے کیا لائے عمل ہے؟ یہ تو سارا تو زیادتیاں تو ہو رہی ہے. آپ بھی کہہ رہے، شیخ صاحب بھی کہہ رہے، وزیر بھی کہہ رہے. دیکھیں یہ ہمارا لائے عمل، ہم بھی انشاءاللہ پری پلان کے تحت آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے نہیں. عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم پہلے موجود تھا، اس پلیٹ فارم پہ ہم نے بہت ہی جدوجہد کیا. ٹیکس لاگو کیا تو اس کو بھی ختم کیا، فنانس پہ بھی ہم نے فائٹ کیا. ٹھیک ہے نہیں. ابھی انشاءاللہ عوامی تحریک کے نام سے جو یہ تحریک سامنے آ گئی ہے وجود میں آئی ہے، تو تازہ جوان ہے، تازہ دم لوگ ہیں. انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ہم آگے بڑھیں گے. تو پورے جی بی کے حوالے سے جناب علی گلگت میں عوامی ایکشن کمیٹی بنی ہے احسان ایڈوکیٹ کی سرپرستی میں، وہ بھی آگے بڑھیں گے. ہم اپنی پلان آگے بڑھیں گے. ہمارے اسمبلی میں بھی ہمارے نمائندے لڑیں گے. ٹھیک ہے نہیں. بیوروکریسی میں بھی ہمارے آفیسرز آگے لڑیں گے. ٹھیک ہے نہیں. ہاں آج ہی ہے نا ہمارے آفیسر کو سائڈ پہ لگا رہا ہے، او ایس ڈی بنایا جا رہا ہے. تو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے علاقے کے فرزند ہے، وہ اس علاقے سے ہم درگی رکھتے ہیں.
हमदर्दी रखने वाले ऑफिसरान को आप साइड पे लगा रहे हैं, ठीक है नहीं? तो वहाँ पे भी हमें फाइट करना होगा। अवामी सतह पे तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे प्री प्लान, ना हम कोई टैक्स यहाँ पे लगाने देंगे, ना हम अपने आप को बजट से महरूम करने देंगे। याद रखो गुलबर साहब और मैं ना गुलबर साहब और उसकी टीम को मैं ये कहना चाहता हूँ, फतहुल्लाह साहब जो भी है उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, स्कर्दू रीजन बल्तिस्तान रीजन को बजट से अगर महरूम रखा गया तो गुलबर साहब दोबारा स्कर्दू में कदम रखने की जुर्रत नहीं करें आप, उस वक्त हम भरपूर एहतजाज करेंगे। आपको दोबारा स्कर्दू आने का हक नहीं है। अगर बजट में हमें महरूम रखता है, दोबारा स्कर्दू आने का आपको हक नहीं है। और मैं निशा साहब, आप गवर्नर है, वफाक के नुमाइंदे पे इधर के आप जिम्मेदार लोग हैं, आप अपने आपको कि मेरा गवर्नर है और बजट में काम नहीं है, ये सारे के सारे जनाब अली आप पर भी है। आप जाएं वफाक से बजट लड़ के इधर लाएं, ठीक है नहीं? तो आप भी इसमें जिम्मेदार है, बाकी दूसरे नुमाइंदे भी, स्कर्दू बल्तिस्तान के तमाम नुमाइंदे जिम्मेदार है इसमें, सिर्फ में सब नहीं है, तमाम जिम्मेदार है इसमें, सब मिल के लड़े। स्कर्दू महरूम हो रहा है, स्कर्दू को साइड पे किया जा रहा है, स्कर्दू में बिजली नहीं है, स्कर्दू में पानी नहीं है, स्कर्दू में आटा नहीं है, स्कर्दू में रोड नहीं है, स्कर्दू में सेहत में तालीम का फुकदान है, अस्पताल में दवाइयाँ नहीं है, स्कर्दू में तमाम बल्तिस्तान रीजन के लोग यहाँ पे जमा है। तो तमाम रीजन के नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि स्कर्दू को देखें और इस मामले पे हर जगह हर फोरम पे एहतजाज करें और बजट यहाँ पे मुख्तस करना चाहिए स्कर्दू के लिए। अच्छा आगा साहब, मैं वज़ीर हसनैन रज़ा गिलगित बल्तिस्तान अवामी तहरीक के चेयरमैन की जानिब बढ़ता हूँ। आपसे सवाल है कि जो बजट इजलास में जीबी के मुख्तलिफ हलकों को मुकम्मल तौर नज़रअंदाज किया और आपने देखा उसी पे अपोजिशन लीडर ने असम्बली इजलास में हंगामा रही, वहाँ उसने एहतजाज किया, तो शायद मतलब जो हुकूमती अरकान थे उनसे बर्दाश्त नहीं हुए, वो हमलावर होने की कोशिश की, वहाँ मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा था। तो इस पे आप क्या कहते हैं? और ग्रीन टूरिज्म पे भी आप बात कर सकते हैं, फाइनेंस बिल पे भी, ये 3 इशू पे आप हुकूमत बात कर सकते हैं। तो वजीर साहब आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं GB9 न्यूज़ और मंजूरी अख्तर साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगा और हमारे सरपरस्त आला और हमारे उलमाए कराम से इजाज़त के बाद मैं आपके जो सवालात हैं इनके जवाब दूंगा। आपने बजट के बारे में कहा कि बजट इजलास के दौरान GB असेंबली में जो हंगामा हुई उसकी वजह क्या है। तो शुरू दिन से ही हम जब से गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक के लिए चौक चौराहों से लेके दफ्तरों से लेके ये असेंबली में जो हमारे हम ख्याल लोग मौजूद हैं, तो वो हमेशा से आवाम के लिए ही आवाज़ बुलंद करते रहे, आवाम के हुकूक के लिए ही लड़ते रहे और अभी तक लड़ते आ रहे हैं। तो इसमें आजकल मसाइल ज़्यादा इसलिए बढ़ चुके हैं मंजूरी अख्तर साहब कि बजट इजलास के दौरान हंगामा आराई होने की वजूहात ये है कि गुलबर सरकार गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बदअमनी चाहती है। वो आधे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बल्तिस्तान रीजन को मुकम्मल नज़रअंदाज करके वो इधर इलाका परस्ती के बीज बोना चाहती है, वो इधर मसलक परस्ती के बीज बोना चाहती है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें अगर आप इसके ऊपर जाए ना, इसके पस मंज़र जो पीछे पस पर्दा जाए, तो ये ग्रीन टूरिज्म को फैसिलिटेट करने के लिए ये गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के अंदर जो हुकूमती अराकीन हैं वो जानबूझ के बदअमनी पैदा कर रहे हैं। क्योंकि चंद लोग हैं, अपोजिशन की भी मैं कोई हिमायत नहीं करूँगा, लेकिन अपोजिशन लीडर का जो किरदार अभी तक इस मामले में रहा है, तो वो इन चीज़ों पे बजट हो या ग्रीन टूरिज्म के हवाले से हो या दूसरे जो मामलात है, तो उसमें वो अभी तक स्टैंड लेकर बैठे हुए हैं। तो फतहुल्लाह खान ने जो उनके साथ बदतमीजी की, गिलगित बल्तिस्तान अवामी तहरीक उसकी मजम्मत भी करती है, लेकिन इसके पीछे जो अजाइम है मंसूर साहब, आप लोग अगर पस पर्दा जाते, पस पर्दा अगर आप जाए, तो ये जो इन्होंने मछली बाजार गिलगित बल्तिस्तान असेंबली, जो मैं आपको शुरू दिन से मैं एक बात बताते आ रहा हूँ, ये जालसाज असेंबली है और इधर जाली लोग ही इसके अंदर बैठे हुए, इनको एक प्री प्लान तरीके से लाया जाता है
عوام کے حقوق غصب کرنے کے لیے اور غیر مقامی بیوروکریسی اور غیر مقامی جو سرمایہ دار طبقہ ہے اس کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک پلانٹڈ گروپ کو آگے لایا جاتا ہے، اور وہ گروپ اپنے قوم کا اپنے ادھر حقوق کے ادھر سے ضامن بن کے جاتے ہیں، ادھر جا کے یہ لوگ سہولت کاری کرتے ہیں۔ تو یہ بجٹ میں 2 ریجنوں کو نہیں، یہ کافی ادھر بلتستان ریجن کو بھی نظر انداز کیے، اس کے علاوہ نگر کو بھی شاید اس میں 2-3 جو اپوزیشن استور کو بھی تو دیامر کے ایک حلقے کو کیا ہے۔ تو یہ تمام سازشیں جو ہو رہی ہے کہ گرین ٹوریزم نامی کمپنی کو پاؤں جمانے کے لیے، ان کا پنجہ جمانے کے لیے گلگت بلتستان کے اندر یہ مطلب آپ کے کہنے والا افراتفری پھیلائی جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب پھر خیر اپوزیشن لیڈر تو برملا ادھر احتجاج کر رہے ہیں، ان کے ساتھی بھی احتجاج کر رہے ہیں، مطلب عوام بھی میں دیکھ رہا ہوں، عوام بھی ان کے شانہ بشانہ آواز بلند کرنے کے تیار ہے۔ تو ایسے میں آپ کا کیا رائے عمل ہوگا؟ ہم منظور صاحب اس پہ ہماری جو پہلے ہم نے اسی گرین ٹوریزم کے حوالے سے آپ نے ابھی بجٹ کا جو معاملہ یہ چھڑا، افراتفری اسی لیے پھیلائی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے گلگت بلتستان عوامی تحریک نے گرین ٹوریزم کو بلتستان کی سرزمین پہ پنجے گاڑنے نہیں دیے، جس پہ اپوزیشن لیڈر نے گلگت بلتستان عوامی تحریک کی حمایت کی، تو سارا کا سارا ملبہ ان کے اوپر ڈالا گیا، اور جو اب یہ بوجھ ان کے اوپر ڈالنے کے بعد یہ ایسے حالات کریٹ کیے جا رہے کہ جان بوجھ کے گلبر سرکار چاہ رہی ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر اگر بد امنی پھیل گئی تو ہم تمام اسٹیک ہولڈرز اپنے سرپرست اعلیٰ کے بشمول ہمارے علماء کرام، ہمارے شیخ قبلہ احمد ترابی صاحب، ہم تمام کے ساتھ رابطے میں ہیں اور آگے بھی ہم رابطے جاری رکھ رہے ہیں۔ ابھی تک ہم ٹورسٹ جو ادھر ایک ٹورزم کا فلو جاری ہے، ہم اپنے ادھر ہوٹل انڈسٹری کو اور ہمارے کاروبار کو تباہ نہیں کرنے کی وجہ سے ابھی تک ہم مشاورات میں ہیں، لیکن اگر پانی سر سے گزر گیا اور ہماری زمینیں آتی آنے کے لیے ہمارے ادھر صحت سے لے کے تعلیم سے لے کے بجلی سے لے کے ہمیں تمام تر بنیادی سہولیات سے اگر محروم رکھنے کی سازش ہوئی تو پھر ہم نہ آؤ دیکھیں گے نہ تاؤ دیکھیں گے، پھر ہم نے انشاءاللہ اسی یادگار شہدا کو سجانا ہے۔ پھر بعد میں گلبر سرکار اور جی بی سرکار ہمیں پھر آپ لوگ شکایت نہ کرے، پھر ہماری ڈائریکشن ہم آپ کو ڈائریکشن یادگار شہدا پہ جانے کے بعد بتائیں گے کہ ہم نے اس دفعہ چہل قدمی اسمبلی کی طرف کرنی ہے یا تو اور بھی جگہیں موجود ہے، ہماری ڈائریکشن دوسری طرف بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، میرے مہمانوں کے موقف آپ تک پہنچ گئے اور ان کے اندر انتہائی میں دیکھ رہا ہوں شدت سے غصہ پایا جاتا ہے گرین ٹورزم کے حوالے سے، فائنانس بل کے حوالے سے، اور جو بجٹ اجلاس میں جو حلقوں کو نظر انداز کیا گیا اور جو بجٹ کی تقسیم میں من پسندی اور اقرا پروری کی اعلیٰ مثال قائم کی گئی، اس پہ سراپا احتجاج ہے۔ اسی کے ساتھ منظور افطار کو پروگرام آگاہی سے اجازت۔ اللہ آپ اور ہم سب کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ